موضوع الدرس فی مذمت التکاثر والتفاخر، سورۃ التکاثر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبحاني قال أخبرنا حقام بن سالم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ ورواه الترمذي عن أبي كريب عن حقام بن سالم به وقال غريب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التکاثر کی ان آیات کی تفسیر پر اپنے دلائل احادیث مبارک سے ذکر فرما رہے ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت فرماتی ہیں کہ ما زلنا نشکو، ہمیں شبہ تھا، شک تھا عذاب قبر میں، یہ مسئلہ یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا پوری طرح، لیکن اللہ نے جب یہ آیت نازل فرما دی تو تیقن ہو گیا کہ عذاب القبر جو ہے وہ حق ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ عذاب القبر جو ہے وہ قرآن سے، حدیث سے، آثار سے، اقوال سے، ائمہ مجتہدین محدثین سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ عذاب قبر حق، عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لو، چونکہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ باطل فرقے تو باطل ہی ہیں نا جی، ان کا تو واضح بات ہے، شیعہ ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے، جہمی ہے، کرامی ہے، قدری ہے، وہ تو واضح بات ہے کہ وہ گمراہ فرقے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے لوگ بھی مسائل میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات کہ منز بیگانگاہ ہرگز نہ ڈالم۔ ہمیں دشمنوں سے کوئی گیلا نہیں، اپنوں سے گیلا ہے، اور ایسے ایسے مسائل پہ الجھے ہیں جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، نہ ہم سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ انہی مسائل میں ایک عذاب قبر کا بھی ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی سماع موتا جو ہے نا یہ غلط ہے، مردے نہیں سنتے۔ پھر ایک دوسری پارٹی پیدا ہوئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی بھی نہیں سنتے، انبیاء بھی نہیں سنتے مرنے کے بعد۔ کیوں؟ ان پر بھی تو موت آ گئی۔ پھر ایک اور جماعت نے ترقی کی، انہوں نے کہا خود سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے۔
کیوں حضور پہ بھی موت آ گئی. اور جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کیا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے. دعا کیا کرو، یہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے. اب انہوں نے اور ترقی کر لی. پہلے تو تھا کہ مردے نہیں سنتے، پھر اس بات پہ آ گئے کہ انبیاء بھی نہیں سنتے، پھر اس بات پہ آ گئے کہ خود محمد مصطفیٰ بھی نہیں سنتے، پھر اس بات پہ آ گئے کہ عذاب قبر ہی نہیں ہے، بس ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے. جب آدمی کا روح منقطع ہو گیا ہے، مرنے کے بعد روح آدمی کے جسد سے نکل جاتا ہے. اچھی طرح سمجھے مسئلے کو، توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی. اگر دماغ اپنے گھر میں رکھ کے آئے ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں. بیٹھنے کا فائدہ تو ہوگا لیکن درس کا فائدہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ موت کا معنی کیا ہے؟ انقطاع الروح عن الجسد، کہ روح کا جسد سے نکل جانا، اسی کا نام موت ہے. جب روح بندے کے اندر ہے وہ زندہ ہے، روح نکل گئی تو مردہ ہے. اس میں کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک تقریر ہے، ٹھیک تعریف ہے. اور سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ موت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ انقطاع الروح عن الجسد، کہ روح جسد سے علیحدہ ہو جائے. یہ متفق ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اب روح نکلنے کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ روح ارواح مومنین ہے یا کافرین ہے. چونکہ مرنا تو سب نے ہے نا، مومن بھی مرے گا، کافر بھی مرے گا، فاسق فاجر بھی مرے گا، اللہ کے اولیاء بھی مریں گے. تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ارواح جو ہیں وہ علیین میں چلے جاتے ہیں. علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ایک مقام. اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے ارواح جو ہے وہ سجین میں چلے جاتے ہیں، اور سجین جو ہے 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ ہے. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہمارا بھی ایمان ہے. کیوں؟ قرآن ہے، جب قرآن آ گیا جھگڑا تو ختم ہو گیا نا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کتاب الفجار لفی سجین. تو اب ان کو جو مشکل پیش آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جب روح علیین میں چلے گئے اور کافروں کے ارواح سجین میں چلے گئے، اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ روح جو ہیں قیامت سے پہلے نہیں لوٹائے جائیں گے. جب قیامت کا وقت ہوگا اللہ حکم دیں گے اسرافیل کو، ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون. ایک سور پھونکا جائے گا، ہر چیز ختم. جب دوسرا پھونکیں گے تو سب مردے جو ہیں قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس سور کے اندر اتنے سوراخ ہیں، ان سوراخوں سے وہ ارواح نکلیں گے اور سیدھے اپنے جسد میں پہنچیں گے. تو اب ان کو مشکل یہ پیش آ گئی، یا مشکل ہے یا ضد ہے، اللہ عالم. انہوں نے کہا جی جب روح علیین میں ہے، وہ قیامت سے پہلے نیچے آتا ہی نہیں ہے، تو پھر مردے کے اندر کیسے روح آ گیا، اور کیسے سوال، کیسے جواب، کیسے عذاب، کیسے ثواب؟ روح تو ہے نہیں. یہ ان کو مشکل آتا ہے.
یا مشکلات آئیں یا اللہ رحمت فرمائے بعض اوقات آدمی ضد کر لے نا جی، پھر وہ وہی آیتیں ڈھونڈتا ہے جو اس کے مطلب کی ہوں، جو اس کے خلاف ہوں ان کو نہیں پڑھتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے افضل ذات جو ہے وہ حضور محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے حضور کو بھی فرما دیا انک میت وانہم میتون، کہ میرے محبوب آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ تو کہتے ہیں جب حضور پاک پہ بھی موت آ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے پاس جانے کا جو فیصلہ تھا وہ قبول فرما لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق جیسے عاشق رسول نے حضور پاک کے کفن مبارک کی چادر ہٹا کے پیشانی پہ بوسہ دیا، اور سیدنا ابو بکر جیسے عاشق نے آ کے اعلان کیا کہ لوگوں خبردار سن لو، جو لوگ محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتے تھے ان محمدن قد مات، اللہ کے نبی پہ موت آ گئی ہے۔ ان اللہ حی لا یموت، اللہ کی ذات زندہ ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب ان کو اللہ، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری توجہ سے مسئلے کو یہ ہمارا ایمان ہے، انبیاء میں بھی موت آئی، میرے مدنی میں بھی موت آئی۔ کیوں؟ اگر خدا نہ کرے میرے مدنی پاک پہ ہم انکار کریں کہ موت نہیں آئی، تو پھر صحابہ سے بڑا دشمن کون ہے کہ حضور کو دفن کر دیا؟ پھر صحابہ سے بڑا دشمن کون ہے کہ حضور پہ درود پڑے گئے جنازے میں؟ پھر صحابہ سے بڑا دشمن کون ہے کہ حضور کی قبر مبارک کھودی گئی؟ موت ہی نہیں آئی، قبر کیسے کھودی گئی، کفن کیسے پہنچایا گیا، دفن کیسے فرمایا گیا؟ تو موت برحق ہے، ہمارا ایمان۔ اب جتنی آیات ہیں قرآن کی وہ بھی یہ دلالت کر رہی ہیں۔ اب سنیں کہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ عذاب قبر بھی برحق ہے۔ ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اسی طرح اللہ فرماتی ہیں کہ جب قیامت آئے گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، پھر قبریں پھاڑی جائیں گی۔ تو قبر برحق ہے، اور قبر میں دفن ہونا جو ہے وہ بھی برحق ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو صبح شام جہنم کی آگ پہ عذاب پہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر اصل عذاب جو ہے وہ قیامت میں ہوگا۔ تو پہلا عذاب جو ہے وہ قبر کا عذاب ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قیامت کا عذاب ہے۔ تو اب قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ عذاب قبر ہے، اور قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اس دنیا میں، کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں، زمین پر، آسمانوں میں کوئی فرشتہ نہیں جتنا قرآن کو میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے سمجھا ہے۔ اللہ نے قرآن جبریل پہ پڑھا ہے، جبریل نے حضور پہ پڑھا ہے، لیکن قرآن کا سمجھانا جو ہے وہ اللہ نے نبی کے لیے کہہ کہ ثم ان علینا بیانا، میرا مدنی جیسے میں نے قرآن اتارا ہے اس کو سمجھانا بھی میرے ذمہ ہے۔
تو اب حضور پاک سے ایمان سے کہیں مسلمان کی حیثیت میں، چھوڑیں دے بندی بریلوی حنفی شافی مالکی حنبلی ان جھگڑوں میں نہ پڑے، ایمان سے کہیں کہ قرآن اللہ نے اتارا، محمد مصطفیٰ پہ اتارا، محمد مصطفیٰ سے کائنات میں کوئی ہے جو کہے میں قرآن کو زیادہ سمجھتا ہوں؟ کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر کرے تو کافر ہے، مسلمان تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نبی کو پڑھانے والا بھی خدا، آپ کے سینے میں قرآن جمانے والا بھی خدا، قرآن سمجھانے والا بھی خدا، اور پھر ہر حکم علیحدہ سمجھایا۔ ایک دن میں قرآن نہیں اترا ہے، 23 سال میں اترا ہے۔ جب کوئی واقعہ پیش آیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا، جب کوئی قصہ پیش آیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔ تو اب ہم خود حضور پاک سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور مر بقبرین، 2 قبروں پر آپ سفر میں گزرے، رک گئے اور فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں پر عذاب ہو رہا۔ اب یہ کہنا کہ یہ برزخ، حضور تو قبر میں کھڑے ہیں، فرمایا انہما، یہ 2 قبروں والے ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایسی چیز میں جس کو یہ بڑا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک تو ان میں تھا جو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، قطرے بدن پہ آ گئے، کپڑے پہ آ گئے، خیال نہ کیا، نہ دھویا، اور ایک ان میں چغل خور تھا جو ہر وقت چغلی کھاتا تھا، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر اڑا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور حضور نے صحابی کو حکم دیا کہ سامنے کھجور کھڑی ہے نا، اس کی ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ۔ وہ چھڑی کاٹ کے لے آیا، حضور نے اس کو پھر 2 ٹکڑے کیا، ایسے چیر دیا اسے، ایک اس کی قبر پہ لگا دیا، ایک اس کی قبر پہ لگا دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا صحابہ کو کہ مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز ہیں یعنی زندہ ہیں، ان کی موت تو سوکھ جانے سے ہوتی ہے نا، تو جب تک یہ زندہ ہیں، یہ اللہ کے ذکر کریں گی تو اللہ ان کی قبروں سے عذاب میں کمی کر دیں گے۔ اب اتنا بڑا واقعہ ہے، صحابہ سامنے کھڑے ہیں، حضور فرماتے عذاب ہو رہا ہے، پھر ان کو عذاب سے بچانے کے لیے انتظام بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب کوئی عذاب قبر میں شبہ ہے؟ لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب آدمی کے دماغ میں غلط عقیدہ بیٹھ جائے نا، اب ہماری دوسری جو برادری تھی نا، انہوں نے بھی اس سے مسئلہ نکالا ہے، انہوں نے کہا جی اگر قبروں پہ چھڑی حضور لگاتے ہیں تو ہم بھی تو پھول ڈالتے ہیں، پھر کیا ہو گیا؟ ہم بھی چادریں چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، وہاں جا کے جناب بڑے بڑے بوکے رکھتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی تو ذکر کرتی ہیں، تو لہذا قبروں کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اپنا مسئلہ گھڑ لیا۔ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، الحمدللہ کہہ دو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، باوضو ہو، نماز پڑھ کے نماز کے لیے بیٹھے ہو، ایمان سے کہیں حضور نے جن قبروں پہ چھڑیاں لگائیں ان پر عذاب ہو رہا تھا یا ویسے لگائیں؟ ہاں جی، سچی سچی بات کرو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت میں جانا ہے، یہ نہ کہنا مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بھئی حضور پاک نے جن 2 قبروں پہ وہ چھڑیاں لگائی ہیں ان قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا یا نہیں؟ ہاں جی، تم جن پہ پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی پتہ ہے عذاب ہو رہا ہے، تم بھی ان کو عذاب سے بچا رہے ہو، خدا کا خوف کرو۔
اگر اسی سے استدلال ہوتا کہ پھول ڈالنے اور چادریں چڑھانی ہیں تو پھر سب سے پہلے میرے مدنی کی بیٹیوں پر، میرے مدنی کے بیٹوں پر، خود میرے مدنی کی مزار مبارک پر اہل بیت نہ چادریں چڑھاتے. تو اس لیے مسئلے کو اب ایک بات پکی ہو گئی کہ حضور نے فرما دیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے. اچھا، حضور حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اس کی قبر پہ آپ بیٹھے ہوئے اور قبر پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور نے کبھی کسی کی قبر پہ اللہ اکبر نہیں کہا. یہاں سے بھی میری برادری نے مسئلہ نکالا ہے جی حضور نے اللہ اکبر کہا تو قبر پہ اذان دینا ثابت ہو گیا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنہوں نے جھوٹ بولنا ہو، جھوٹے مسئلے بنانے وہ بھی تو ایک ایک مسئلے پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بھئی حضور نے صرف اللہ اکبر کہا یا پوری اذان کہی؟ خدا کا خوف نہیں ہے دلوں میں، کیا کیا جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ لماذا یا، فرمایا میں نے اس لیے اللہ اکبر کہا کہ میں بھی قبر پہ بیٹھا ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا. اس کو کہتے ہیں زغطۃ القبر، قبر پکڑ لی. اب کہنے والے محمد مصطفیٰ ہیں، جو شک کرے وہ مسلمان ہے. انہوں نے کہا میں نے کہا کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو جو چاہے کر دے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. میں تیرا نبی بیٹھا ہوں اور آپ نے میرے صحابی کو پکڑ لیا. دعا کرو اللہ عذاب قبر سے بچائے. دل سے دعا کرنے کی یا اللہ ہمارے تو عمل بھی کوئی نہیں ہے نا، ہمارے تو پتہ نہیں نماز پڑھنے والے بھی کیسے ہوں گے، دفن کرنے والے بھی کیسے ہوں گے. وہ تو خود نبی دفن فرما رہے ہیں. تو فرمایا کہ پھر میری درخواست دینے سے اللہ تبارک و تعالی نے قبر کو کھول دیا. تو معلوم ہوا قبر پکڑتی بھی ہے، قبر کھلتی بھی ہے. اور گواہی دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں. اسی طرح اب اور حدیث سمجھیں کہ میرے پاک نبی نے رحمت دو جہاں نے جب نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا کرو یار. پتہ نہیں درود شریف کیوں نہیں پڑھتے ہو. چلو پورا نہیں پڑھ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ لیا کرے نا. اب یعنی آپ خود اندازہ کریں ہر بات کا. حضور پاک نے ایک صحابی پہ قبر پہ آپ تشریف فرما تھے. جب دفن ہو گیا، مٹی ڈال دی گئی، حضور نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ. اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر دعا مانگنا سنت ہے، یاد رکھو. جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. قبر میں دعا کا تو حضور نے حکم دیا ہے، فرمایا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ. اب بھائی کے لیے دعا مانگو کہ اللہم ثبت ہو، اللہم ثبت ہو، کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو الآن یسأل، ابھی سوال جواب ہوگا. اور وہ سوال جواب بھی آمنہ کے لال نے، رحمت دو عالم نے ہمیں بتلا بھی دیا. یعنی دیکھو حضور کی رحمت، دیکھو کہ پرچہ پہلے بتلا دیا کہ یہ سوال آئیں گے. پھر بھی ہم مارے جائیں تو ہمارے جیسا بدقسمت کوئی ہے؟
نہیں، جس آدمی کو استاد یہ بھی بتلا دے بھی کل امتحان میں جو پرچہ آئے گا اس میں یہ سوال ہوگا، اچھا یہ بھی بتلا دے کہ جواب بھی یہ ہوگا، پھر بھی اگر مارا جائے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہے، پھر بھی فیل ہو جائے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ کتنا آسان سوال ہے، کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے کیا پہلا سوال کیا؟ تیرا رب۔ یہ نہیں پوچھا گیا یہ بتاؤ اللہ کون ہے، الہ کون ہے، یہ نہیں پوچھا گیا۔ کیوں؟ رب جو ہے صفت رحمت ہے، پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہماری نگہداشت کرنے والا۔ تو جو آدمی تمہیں سارے سال پالتا ہے، پوستا ہے، پیدا ہونے سے لے کر دودھ پلاتا ہے، پھر چلاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کو تو بندہ نہیں بھول جاتا نا۔ تو جس رب نے تمہیں چلایا ہے یہ سوال ہی بھولنے والا ہے بنا؟ کتنا آسان سوال ہے۔ اگر کوئی ایسا سوال ہو جاتا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، تو ہم کیسے جواب دے سکتے تھے؟ وہ تو کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی جواب نہیں دے سکتا۔ آسان سوال، من ربک۔ کیوں؟ پالنے والے کو جو بھول جائے پھر اس جیسا بدقسمت بھی کوئی ہے؟ جو اپنے ماں باپ کو بھول جائے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ حرامی اولاد ہے۔ حلالی تو نہیں بھولتا نا۔ من ربک، اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، دین تیرا۔ کتنا آسان سوال ہے، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر دین کے ارکان پوچھے جاتے، احکام پوچھے جاتے، شرائع پوچھے جاتے، کون جواب دے سکتا؟ اور پھر اس وحشتناک ماحول میں آسان سوال، ما دینک۔ دو سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا تھا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، تمہارا عقیدہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہاں سے بھی میرے بھائیوں نے، مولوی صاحبان نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ جناب ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے، جب پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا، تو مانا ہے حضور ہر قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنا مسئلہ بنایا ہے، اور جناب دنیا میں تو ایک دن میں لاکھوں بندے مرتے ہیں، لاکھوں قبریں ہوتی ہیں، تو جب ہر جگہ ہوئے تو حاضر ناظر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، کبھی ھذا کا استعمال قریب کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شان والی ذات ایسی ہے کہ وہاں کسی دوسرے کا گمان ہی نہیں ہو سکتا، ورنہ حدیث میں موجود ہے ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ جو تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا گیا، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ نہیں کہ حضور قبر میں ہوتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ کے نبی اگر یعنی 1,00,000 آدمی مثلا ایک دن میں مرے تو لاکھ قبروں میں تشریف لے جائیں گے، یا ایک نبی کی فوٹو جائے گی، یا تمثیل جائے گی، یا کیا ہوگا؟ مثالی کیفیت ہوگی۔ کیفیت کیا ہوگی؟ اچھا، اور حضور نے اب دیکھو یہ تو سوال تھے نا، جواب بھی بدلا دیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ پھر کتنا بڑا بدقسمت ہوگا جس کو سوال کا بھی پتا ہو، جواب کا بھی پتا ہو، پھر بھی فیل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب مومن بندے سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، تو فوراً کہے گا ربی اللہ۔ اب وہ حضور کی یعنی آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ ربوبیت کا بھی اقرار کرے گا اور الوہیت کا بھی اقرار کرے گا۔
سوال تو صرف ربوبیت کے بارے میں تھا نا کہ من ربوں کا غور کرو، اللہ کرے خدا کرے کوئی بات تمہیں ایک حدیث بھی سمجھ آ جائے نا، سمجھو عمرہ کام آ گیا الحمدللہ۔ سوال صرف ربوبیت کے بارے میں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین رب المشرقین ورب المغربین۔ لیکن جواب میں کیسے جامع جواب آ گیا کہ مومن کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ کہہ دو کون ہے؟ معبود برحق کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ قبر میں بچانے والا کون ہے؟ عذاب سے چھڑانے والا کون ہے؟ کتنا جامع جواب ہے، یعنی سوال بھی مختصر اور جواب بھی بڑا جامع کہ من ربک ربی اللہ۔ اور یاد رکھو اسی نام پہ یہ دنیا قائم ہے، مسئلہ سمجھ لو، اسی نام پہ یہ دنیا قائم ہے۔ جب یہ نام لینے والا نہیں رہے گا دنیا بھی فنا ہو جائے گا۔ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی، لا تقوم الساعة حتى لم يقل في الارض اللہ اللہ۔ زمین پہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ قیامت آئے گی علی شرار الخلق، جو برے لوگ ہیں، جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ تو جواب دے گا ربی اللہ۔ اب دوسرا سوال پوچھیں گے، پوچھنے والے کون ہوں گے میرا آقا؟ آپ نے فرمایا فرشتے ہوں گے۔ میرا مدنی ان کے کوئی نام بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، ایک منکر ہوگا، ایک نکیر ہوگا۔ اب دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن کیا جواب دیں گے؟ دینی الاسلام۔ کیوں؟ اب عید ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ۔ مومن کہے گا دینی الاسلام۔ وہ پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ فوراً کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام پڑھ لیا کرو، محمد، دل سے نکالو نا نام، زبان سے نہیں، صرف دل اور زبان دونوں مل کے کہیں محمد۔ ایمان سے کہیں، جس کو میرا اللہ بھی کہے محمد الرسول اللہ۔ ہم تو بندے ہیں نا، خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میرا مدنی تیرے دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دوں گا، اور کافی تیرے رب کی گواہی کافی ہے۔ میرا ملا مولا کس کے دین کو غالب کر لیں گے؟ اللہ نے فوراً نام لیا محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے جس کا نام لیا ہو مسلمانوں، اور جس کا نام جو ہے وہ محمد بھی ہے، جو حمد سے ہے، وہ محمود ہے، یہ محمد ہے۔ نام کا مادہ بھی ایک ہے،
اور حضور نے فرما دیا وہ پاس ہو جائے گا، سوال جواب میں کامیاب ہو جائے گا، تو فرشتے کہیں گے اچھا بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو، نم کا نومت العروس مزے کرو۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھائیں گے، یہ دیکھو جہنم۔ انہوں نے کہا اگر تمہارا جواب سیکھنا ہوتا نا پھر یہاں جانا پڑتا۔ اللہ کا شکر کرو اللہ نے بچا دی۔ پھر جنت کی بھی کھڑکی کھول دیں گے، کہیں گے دیکھتے رہو، جانا تو قیامت میں ہے لیکن فائدہ اٹھا لو۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس کی قبر کو اللہ کھول دیتی ہیں، وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اب شام ہونے والی ہے، وہ اٹھنا چاہتا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اب نماز نہیں، نماز دنیا میں تھی، برزخ میں نماز نہیں ہے، نہ قبر میں نہ حشر میں، وہاں جنت میں بھی نماز فرض نہیں ہوگی۔ دار التکلیف یہ دنیا ہے، دار العمل یہ دنیا ہے، وہ تو دار الجزا ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب کافر سے پوچھیں گے من ربک، تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے مجھے پتہ نہیں میرا رب کون ہے، کیونکہ میں نے تو 35 کروڑ دیوتا بنا رکھے تھے، میں نے تو درختوں کو بھی سجدے کیے ہیں، سانپوں کو بھی سجدے کیے ہیں، میں نے تو زندہ مردوں کو بھی سجدے کیے ہیں، اب کس کا نام لوں کہ کون میرا رب ہے؟ ہاں لا ادری، پوچھیں گے دین کیا ہے؟ کہے گا ہاں لا ادری، کہیں گے حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو کہیں گے ہاں لا ادری۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ پھر اس کو ایسے مقامے سے چیزوں سے ماریں گے کہ اگر وہ آواز کوئی سن لیتا تو کبھی اپنے مردوں کو قبر میں دفن نہ کرتا۔ تو اب ساری تمہید اتنی حدیثیں سنانے کے بعد کیا سمجھ آیا کہ عذاب قبر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، اب باقی مسئلہ وہ رہ گیا تھا کہ جی عذاب کس کو ہوتا ہے؟ یاد رکھو عذاب اسی جسد کو ہوتا ہے۔ اگر روح علیین میں ہے لیکن اللہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس جسد سے قائم کر دیتے ہیں۔ اگر آج کے بندے ایک جوال، ایک موبائل فون کا تعلق سیٹلائٹ سے جوڑ لیتے ہیں، جو نمبر پنچ کرتے ہو وہی نمبر مل جاتا ہے، نہ تار لگی ہوئی ہے نہ کوئی رسی بندھی ہوئی ہے۔ اگر بندے تعلق جوڑنے پہ قادر ہیں تو کیا اللہ تعلق جوڑنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو یاد رکھو کہ موت برحق ہے، موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے تعلق جوڑ دیتے ہیں اس روح کا۔ جیسے سورج اپنی جگہ پہ ہے لیکن روشنی ہر جگہ پہ ہے، چاند اپنی جگہ پہ ہے لیکن نورانیت ہر جگہ پہ ہے، تارے اپنی جگہ پہ ہیں لیکن دور سے ہمیں چمکتے نظر آ جاتے ہیں۔ اس لیے روح اپنی جگہ پہ رہیں گے، کافر کے روح اپنی جگہ پہ رہیں گے، لیکن جسد کے ساتھ بھی تعلق جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب چاہے جسد فوت ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اس میں جو ایک مشکل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو عذاب ہوتا ہے وہ جسد پہ ہوتا ہے اور روح متاثر ہوتا ہے، لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب دیکھو نا، اللہ نہ کرے چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو ہاتھ ہی کاٹیں گے نا، اب اس کے اندر جو روح ہے اس کو خود بخود تکلیف ہوگی، لیکن وہ روح ہمیں نظر بیت ماریں گے تو اس کے جسد پہ ماریں گے، لیکن روح نظر نہیں آتی۔ مرنے کے بعد جو حکم ہے وہ سارے روح پہ ہوں گے، تعلق قائم ہوگا، جیسے جسد ہمیں نظر نہ آئے، کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی جل کے راکھ ہو گیا، کوئی ریزہ ہو گیا، نظر نہ آئے۔ جیسے دنیا میں روح نظر نہیں آتا تھا، عذاب جسد پہ ہوتا تھا، فیصلے روح پہ ہوں گے، لیکن جسد نظر آئے نہ آئے اس کو متاثر ہوں گا، اللہ جانتے ہیں۔
جہاں تک یاد رکھیں کہ سننے کا مسئلہ ہے، حضور پاک رحمت دو جہاں کے سننے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ میرے مدنی پاک نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جب تم دور سے درود پڑھتے ہو تو اللہ فرشتوں کے ذریعے مجھے پہنچاتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن اور اس کی رات میں زیادہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم میرے روضے پہ آ کے میرے مواجہہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو وہ میں خود سنتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کم از کم حضور کی سنت کے مطابق شکل بنا کے مزار پہ جائیں۔ اللہ مدینہ نصیب کرے لیکن مدینے والی شکل بھی نصیب کرے، مدینے والا عمل بھی نصیب کرے، مدینے والے اقوال بھی نصیب کرے، مدینے والے افعال بھی نصیب کرے، مدینے والے اعمال بھی نصیب کرے۔ تو اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت آ گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرما دیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اسی طرح فرماتے ہیں ابن ابی حاتم نے یہ نقل فرمایا ہے، حدثنا ابی قال حدثنا سلمۃ بن داؤد الارضی قال حدثنا ابو الملیح الرقی عن میمون بن مہران قال كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلبث ثانية ثم قال يا ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله قال ابو محمد يعني أن يرجع إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نار وهكذا ذكر نواز الأعراب سمع رجل يتلو هذه الآية حتى زرتم المقابر فقال بئس اليوم ورب الكعبة أي إن الزائر سيرحل من مقام ذلك إلى غيره۔ یہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد حضرت میمون ابن مہران سے پوچھا کہ ما اری المقابر الا زیارہ، یہ قبروں کا جانا اور زیارت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی قبروں کو جا کے زیارت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے لوٹ کے اسی قبروں میں آنا ہے، اسی جگہ پہنچنا ہے، کیونکہ زائر جو ہے آخر لوٹ کے اپنی منزل کی طرف آتا ہے۔ منزل سے کیا مراد ہے؟ الى جنت او الى نار، یا جنت یا جہنم۔ اسی طرح کہتی ہیں کہ بعض الاعراب سمع رجلا، بعض لوگوں نے، بعض بدو لوگوں نے، جنگل کے رہنے والے عربی نے، یعنی جو اعراب کہتے ہیں دیہاتی کو، سنا کہ ایک آدمی نے یہ آیت پڑھی حتی زرتم المقابر، تو کہنے لگا خدا کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، ان الزائر سیرحل من مقامہ ذلک الی غیرہ، کہ لازم زائر جو ہے کیا وہ کسی اور جگہ کیسے جائے گا؟ جب اللہ نے حکم دے دیا، بتلا دیا کہ تم قبروں کی زیارت کرنے والے ہو یعنی مرنے والے ہو اور قبروں میں دفن ہونے والے ہو، اسی لیے حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنی قبر یاد آئے، آخرت یاد آئے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ ہارون رشید کے بیٹے نے باپ کو لکھا تھا کہ جب تم کسی کا جنازہ لے کے جا رہے ہو تو یہ بھی یاد کیا کرو کہ ایک دن میرا بھی جنازہ لے کے جا رہے ہوں گے۔ صرف جنازہ پڑھنا نہیں، کسی دوسرے کے جنازے کو بھی یاد کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور حضور نے خود دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اب اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، تو عذاب قبر اگر ہو ہی نہ تو پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل۔ اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله۔
نہیں کہ میں ایک آدمی کے پاس گاڑی چلاتا ہوں تو جرمانہ آ گیا گاڑی کا، تو گاڑی کا جرمانہ، گاڑی تو غلطی نہیں کرتی، چلانے والا غلطی کرتا ہے۔ گاڑی خود بخود غلطی کرتی ہے، سڑک پہ کھڑی کر دو غلطی کرے گی وہ۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ جرمانہ چلانے والے پر آتا ہے، اور چونکہ تم نے وقت پہ جرمانہ ادا نہیں کیا، وہ 4000 تھا اب ڈبل ہو گیا، اب 16000 ہو گیا ہے۔ ایسے دعا کرو، ابھی اس مسئلے پہ غور کر رہی ہے گورنمنٹ کہ یہ جو جرمانے کی رقم بڑھ جاتی ہے کیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دعا کرو، اللہ کرے گا معاف ہو جائے گی، جان چھوٹے گی تیری۔ میں نے اپنی بہن سے قرضہ لیا ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ بھی قرضہ لے کے حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، حج اسی پر فرض ہے جو طاقت والا ہے، صاحب استطاعت ہے، پیسے والا ہے، آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہے، گھر کے نفقے کا خرچہ رکھتا ہے۔ تم نے قرضہ اب لے لیا ہے، حج کیوں نہیں ہوگا؟ اب یہ پیسہ تیرا ہے، تب بہن نے تو قرضہ دے دیا نا تمہیں، اب تم اس کے مالک بن گئے، تمہارا حج ہو جائے گا، لیکن ضرورت نہیں تھی۔ اگر رش ہوتا ہے حمامات میں تو پیشاب کے قطرات کا بھی احرام کی چادر کو خطرہ ہے، دھو لیا کریں، کیا خطرہ ہے؟ اگر احرام کی چادر پلید ہو جائے دھو ڈالو، یا احتیاطاً 2 چادریں رکھ لو، اندیشہ ہو جائے دوسری پہن کے نماز پڑھ لو، اس کو بعد میں دھو ڈالو۔ احرام دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی عمرہ تیرا احرام میں بندھا ہوا ہے، دھو گے تو اس میں بہہ جائے گا۔ اذان کے بعد جو دعا ہے، دعا مانگنا تو سنت ہے، وہ تو خود حضور پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اذان کے بعد جب اذان ختم ہو پہلے درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد وہ دعا بھی بتلائی ہے کہ یہ دعا مانگو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر آتا ہو تو یہ بھی پڑھ لو، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھو حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی رحمت ہے۔ فرمایا تم میرے لیے دعا کرو، مجھ پر تمہاری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ میں اللہ کو کہہ سکوں گا مولا یہ میرے لیے مانگتا رہا ہے تو میں بھی تو اس کے لیے مانگ رہا ہوں، لیکن ہاتھ اٹھانے کی کوئی روایت نہیں ہے، دعا مانگنا سنت ہے، ہاتھ اٹھانے کسی حدیث میں ثابت۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، ان جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑا کرو۔ ایک جگہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، دوسری جگہ ثابت بھی ہے، تو کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے ہیں؟ بتا کسی موقع پر ہاتھ اٹھانے کے بارے میں حدیث میں صراحت نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضور اذا دعا رفع یدیہ، جب حضور دعا فرماتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، تو وہاں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، حضور فرمایا کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، میں اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی بھیج دوں۔ اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں یہ کشکول دیا ہے نا، دیکھا نہیں فقیر ملنگ کشکول لیتے، اللہ نے ہمیں یہ کشکول دیا، مانگو تو خیر ڈالوں نا۔ کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یہ جھگڑے تو کم علم لوگ کرتے ہیں۔ میں نے حج افراد کی نیت کی تھی، میں نے ابھی حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا ہے، تم رہتے کہاں ہو؟ اگر مکے میں رہنے والے ہو عمرہ چاہے کر لیا ہے، حج تمہارا افراد ہی رہے گا۔ مکے والوں کا تمتع ہو ہی نہیں سکتا، نہ قران نہ تمتع۔ مکے والا اگر تمتع کرنا چاہتا ہے
حج کے مہینوں سے پہلے چلا جائے باہر، چھٹی چلا جائے، پاکستان چلا جائے، مدینہ، پھر وہاں سے احرام باندھ کے اسی نیت سے پھر کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا ہے۔ تمہارا حج افراد ہوگا۔ بس ایک بات یاد رکھو، میں شوال میں چھٹی کاٹ کے پاکستان سے آیا، حج کا بھی ارادہ ہے، میں نے عمرہ کیا، اب آپ کا تمتع ہے، سیدھی بات ہے، آپ تو باہر سے آئے ہیں نا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کرو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی ہاتھ دھو لے، کلی کر لے، کیونکہ اس کے اندر چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ میں مکے کا رہائشی ہوں، دادی کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ حج بدل تمتع نہیں کر سکتے ہیں، مکے والوں کا ہوتا ہی افراد ہے، اور حج بدل میں تو ہوتا ہی حج افراد ہے، تمتع قران تو ہوتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں ان نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ تمتع حج یا افراد حج نہیں ہوتا، عجیب بات۔ شوال کے مہینے میں عمرہ کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اگر مکے میں رہنے والے ہو تمتع نہیں ہوگا، حج افراد ہوگا، اور عمرے ابھی آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ اگر دوسری رکعت یا اس سے زیادہ رکعت شروع کرنے سے پہلے فاتحہ پڑھیں، فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بالکل پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ قبروں کی زیارت کی اجازت ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں؟ وہ بھی حضور نے نہیں دی، مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی، کیونکہ عورت جو ہے وہ کمزور دل ہوتی ہے، وہ وہاں جا کے ہو سکتا ہے کہ جزا فضا کرے، اس لیے منع کیا گیا۔ ہم لوگ چند مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے آئے ہیں، رمضان کے بعد ہم مدینہ منورہ گئے ہیں، اور اس پہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ آپ چونکہ رمضان میں مکے میں آ گئے، آپ کا حج بھی افراد ہوگا چاہے آپ نے عمرہ کر لیا۔ حنفی مسلک میں تو آپ پر دم ہے، اور وہ بھی جرمانے کی کہ عمرہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر لیا ہے کوئی بات نہیں، اور چونکہ آپ نے میقات سے عمرہ کر لیا ہے، لیکن اصل آپ مکے میں رہنا ہے، یا مکے میں رہنے والے نہیں ہیں، نوکری کی بات ہے، پھر آپ کا تمتع ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ بریلوی لوگ جو ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، بالکل نہیں، ہر بریلوی تو کافر مشرک نہیں ہوتا، وہ آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے جو غیر اللہ کو ندا کرتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، میری آواز بھی وہ سن رہے ہیں، میری تکلیف بھی دیکھ رہے ہیں، اور میری مشکل حل کرنے پر بھی طاقت رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ہو تو مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر بریلوی کافر ہو جائے، بریلوی تو جگہ کا نام ہے، وہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے طائف سے اپنے بچوں کے ساتھ حج کرنا ہے، وہ طائف میں رہتا ہے، اس کی مرضی ہے، حج افراد کا احرام باندھے یا تمتع کرے یا قران کرے، کیونکہ وہ تو میقات کے باہر رہنے والا ہے۔ بات سمجھ لو، ایک آدمی مدینے کے رہنے والا ہے، وہ حج پہ آنا چاہتا ہے، تو اب اس کی مرضی ہے، حج کا احرام باندھے، تمتع کا باندھے، افراد کا باندھے، قران کا باندھے، جو مرضی آئے باندھے۔ فرق اتنا ہے، افراد باندھیں گے تو بکری نہیں دینی پڑے گی، تمتع اور قران میں ہر حال میں بکری دینی پڑے گی۔ اللہ کا شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلو، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اس کی فرما برداری میں خرچ کرو، یہ شکر ہے۔ بہرحال حکومت کا ایک نظام ہے کہ حج کے لیے اجازت لینی چاہیے۔
جو لوگ مکے میں رہتے ہیں حج کے لیے وہ کہیں نہیں جائیں گے، اپنے گھر سے حج کا احرام باندھیں گے۔ عمرے اور حج کے ایام میں جب عورت نے عمرے کی نیت کر لی یا حج کی نیت کر لی تو اپنا چہرہ چھپائے۔ میرا بھائی پہلے یہ تو مسئلہ سوچو کہ پہلے وہ چہرہ چھپاتی تھی، اگر نہیں تو مانا یہ ہوا کہ اس کے لیے پردہ ضروری ہے، احرام میں ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر غیر مرد سامنے آ جائیں تو بی بی عائشہ نے مسئلہ سمجھا دیا عورتوں کو، اذا ہذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آتے تھے ہم کپڑا ڈال لیتے تھے، جب دور ہوتے تھے ہم ہٹا لیتے تھے۔ فرض نماز میں کوئی ضرورت نہیں کہ عورت چہرے پہ کپڑا ڈالے۔ طواف کے نوافل جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے پڑھ لے۔ اگر وہ اپنے ہوٹل میں نماز پڑھے اس کو بھی وہاں لاکھ ملے گا، اور افضل ہے کہ گھر میں پڑھے، لیکن اگر وہ مسجد الحرام میں آئے تو ہم منع بھی نہیں کریں گے۔ هل يجوز اذا اعطاني احد الاشخاص 5 فليراجع الى دار الافتاء؟ هكذا روي هذه المسائل يراجع الى دار الافتاء۔ اگر کسی نے مجھے 6000 دیا ہے اور میں نے حج بدل کا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں نے کسی اور کو 1000 دے دیا اور 5000 اس سے بھی کمیشن کاٹ لیا، ماشاءاللہ کمیشن ہو گیا نا، جتنا دیا ہے اس کو اتنا دو۔ اگر جوتے ہمارے پاک ہوں تو طواف کر سکتے ہیں، بالکل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ ہے کہ پاک ہوں۔ اہل بدعت کا ذبیحہ حرام نہیں ہوتا، مشرک کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے۔ آپ اپنا حج کر چکے ہیں، اب حج بدل جس کے لیے بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کا حج بدل کرنا ہے، جب بھی نیت کرو بس ان کے نیت، یا اللہ میری والدہ کے لیے، میری والدہ کو ثواب پہنچے۔ حجر اسود کو چھوڑنا یا بوسہ دینا سنت ہے، اگر رش ہے دور سے اشارہ کرے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے محلے میں خاوند نے اپنی بیوی کو جھگڑے کے دوران 3 دے دیے۔ کیا 3 دے دیے؟ پتھر دے دیے، طلاق دے دیے۔ کوئی لکھو بھی تو صحیح نا، کیا دے دیے؟ کوئی سیب دے دیے، 3 مالٹے پکڑا دیے، کیا دے دیے؟ اگر طلاق ہے تو پکا ہو گیا کام۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، کتاب دیکھ کر دعائیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ دعائیں پڑھنا سنت ہے۔ طواف میں سنت یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا جو تمہیں یاد ہے درود شریف، کلمہ شریف وہ پڑھو، کتابیں دیکھ کے پڑھنا تو بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ابرہہ کے جو ہاتھی مارے گئے تھے وہ صحیح، ہاں جی صحیح بات ہے، کیوں نے تمہیں کیا ہمدردی ہے؟ جو بھی کعبہ گرائے گا اللہ اس کو گرائے گا۔ مجھے 500 ریال ملے ہیں گرے ہوئے، اب اگر مالک کا پتہ نہیں ہے تو غریبوں میں صدقہ کر دو، تمہیں بھی ثواب ملے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جو طواف ہر نماز کے بعد کرتے ہیں جب بھی کرو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ میں مکے میں مقیم ہوں لیکن میں حاجیوں کی ڈیوٹی میں ہوں، تو اس لیے مجھے بار بار مدینہ منورہ آنا جانا، آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔
نفلی طواف کا ثواب جس کو چاہے دے. داڑھی کی شرعی مقدار 1 مشت کے برابر ہے. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اور عصر کے بجائے مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن بعض ائمہ حرم میں اجازت دیتے ہیں کہ ہر وقت پڑھ سکتے ہو. افضل ان کے نزدیک بھی وہی ہے کہ عصر کے بعد کیا ہے تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو. ایک بار اگر وضو میں ہاتھ دھوئے، ایک دفعہ پہنی نماز ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا. افضل یہ ہے کہ 3 دفعہ دھوئے. کہتے ہیں جی کہ حجاج کرام کو حکومت کی طرف سے کبھی پانی کی بوتلیں ملتی ہیں، کبھی موبائل ملتے ہیں، کبھی بیگ. تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بینک سے نہ لیا کریں. بینک کے پیسے سود کے ہوتے ہیں. بعض بینک بھی دیتے ہیں نا، تو بینک تو خالص سود کے پیسے دے دے گا تمہیں، وہ حرام ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں کہ بچہ ہوگا نہیں. کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی علم غیب نہیں، یہ تو گھڑی دیکھ کے وقت بتانے والی بات ہے. یہ کیا علم غیب ہے؟ علم غیب تو وہ ہے جو ساری کائنات کی عورتوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے جانتا ہو. 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنتی ہوگا بالکل، اور وہ کون ہے؟ انما انا علیہ واصحابی، جو حضور کے اور حضور کے صحابہ کے راستے پہ ہے. آپ عصر کے بعد درس دیا کریں، انشاءاللہ. دعا کرو اللہ ہمت دے. عصر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں. السلام علیکم. کیا خیریت ہے؟